بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے سی ایس ایس ایسے رائٹنگ کے لیکچر میں ہم ڈیموکریسی ان پاکستان ہوپس اینڈ ہرڈلز پر بات کریں گے اور اس کی آؤٹ لائن ڈرافٹ کریں گے۔ اگر آپ نے میرے چینل سی ایس ایس نالوجن کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ سی ایس ایس سے ریلیٹڈ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو آج کے ٹاپک میں جو ہمارا ڈیموکریسی ان پاکستان ہوپس اینڈ ہرڈلز ہے، تو اس میں دو ویریبل ہیں، ایک ہوپس اور دوسرا ہرڈلز، اور تیسرا اس کا نان اسینشیل ویریبل ہم خود ایڈ کریں گے جس میں ہم وے فارورڈ یا ریکمنڈیشنز یا ریمیڈیز ٹو ریموو دی ہرڈلز لکھیں گے۔ تو اس طرح تین ویریبلز بنا کے ہم یہ ایسے مکمل کریں گے اور مین باڈی کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے، ہوپس، ہرڈلز اور وے فارورڈ۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کی آؤٹ لائنس کو کیسے ڈرافٹ کیا جائے گا۔ اور اس میں سب سے پہلے ٹاپک جو ہم نے ہیڈر سٹائل کے اندر لکھنا ہے، اور میں پہلے لیکچرز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہیڈر سٹائل میں ٹاپک کو کیسے لکھا جاتا ہے۔ اس کے بالکل نیچے آپ نے تھیسس سٹیٹمنٹ لکھنی ہے، اور ہماری تھیسس سٹیٹمنٹ جو آج کے ایسے کی ہے وہ ہے: ڈیموکریسی ان پاکستان از فیسنگ نیومرس ہرڈلز لائک ویک پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز، لیک آف ڈیموکریٹک کلچر، polarized politics, deteriorated civil military relations, and prevalent illiteracy. However, recent electoral reforms, continuity of the democratic process, across the board accountability, independence of media and judiciary, increased literacy rate, and public awareness give hope for true democracy. تو اس کے بعد پھر نیچے یہاں پہ آئیں گے تو یہ رومن ون، کیپٹل رومن ون، اس کے نیچے ہم انٹروڈکشن لکھیں گے۔ کیپٹل رومن 2 میں ہمارا پہلا ویریبل آ جائے گا ہرڈلز ان دا وے آف ڈیموکریسی ان پاکستان، اور اس کے نیچے ہم نے جو پیراگراف لکھنے ہیں ان کو ہم نے اے کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، اور پیراگراف کے اندر جو ہم نے تھیم ڈسکس کرنا ہے اس کو ہم نے رومن اسمال رومن 1 میں ڈسکس کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اس کو آگے لکھیں گے۔ اس کے نیچے جو ہم نے ایویڈنس دینا ہے اس کو لکھیں گے۔ پولیٹیکل ہرڈلز پہ ایک پیراگراف ہم لکھیں گے، اور اس کے اندر جو چیزیں ڈسکس کریں گے وہ ویک اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس اور فریکوینٹلی ملٹری ٹیک اوورز ان دا پاسٹ، اور اسٹرینڈ سول ملٹری ریلیشنس، انڈیموکریٹک پولیٹیکل کلچر، ڈائنیسٹک پالیٹکس اینڈ پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پولرائزڈ پالیٹکس۔ تو یہ ہماری پولیٹیکل ہرڈلز ہیں جو ہمارے ڈیموکریسی کے رستے کے اندر ہیں۔ تو ان کو آگے ہم اپنے پیراگراف میں الیبوریٹ کریں گے۔ فرسٹ پیراگراف جو ہوگا ہمارا وہ پولیٹیکل ہرڈلز کے اوپر ہوگا۔ اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف جو ہم نے لکھنا ہے وہ ہمارا سوشل اینڈ کلچرل ہرڈلز ہیں جو ڈیموکریسی کے رستے میں آتی ہیں، اور اس کے جو پیراگراف میں ہم چیزیں ڈسکس کریں گے وہ ہوگی: illiteracy and low education, social stratification and feudal society, women disenfranchisement, alienation from the political process, and corrupt practices in political parties and system, and media bias in favor of particular political clout۔ تو یہ ساری چیزیں سوشل اور کلچرل ہرڈلز کے ضمن میں ہم لکھ کے، تو یہ دو پیراگراف ہمارے جو ہیں وہ ہرڈلز کے اس طریقے سے مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے تیسرا پیراگراف اس میں، اور تیسرے پیراگراف کے اندر ہمارا تھیم ہوگا اس کا اکنامک اینڈ فائنینشیل ہرڈلز۔ اور اکنامک اینڈ فائنینشیل ہرڈلز کس طریقے سے ڈیموکریسی کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، اس میں ہم لکھیں گے پور اکنامک کنڈیشن آف دا کنٹری۔ ہمارے کنٹری کی اکنامک کنڈیشن اتنی پور ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بڑے آرام کے ساتھ بگ وگز کے ہاتھوں یا پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز کے ہاتھوں بڑے سستے داموں اپنا ووٹ ان کو ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر وہ ووٹ دے دیتے ہیں۔ ریپڈ کرپشن ان سوسائٹی اینڈ پولیٹیکل پارٹیز، کرپشن ہمارے سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ نیگیٹیولی امپیکٹ کرتی ہے ہمارے پولیٹیکل پروسیس کو، اور اس میں جس پولیٹیکل پارٹی کے پاس زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی استطاعت ہو یا جو زیادہ پیسے والا ہو، وہ الیکشن کمپین میں اسی طریقے سے زیادہ پیسہ خرچ کر کے، اور وہ بہت سارے حلقوں میں بہت ساری جگہوں پہ وہ پیسے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے بھی الیکشن پروسیس کے اندر اس کو امپیکٹ کر لیتا ہے۔ کرپٹ الیکٹورل سسٹم، ہمارا الیکٹورل سسٹم بھی اتنا شفاف نہیں ہے، اتنا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، اور اس میں برادریز لیول پہ، کاسٹ لیول پہ اور باقی لیول کے اوپر بہت زیادہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ اس کے اندر خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ الیکشنیئرنگ اے ویری کاسٹلی افیئر،
الیکشن لڑنا ایک بہت مہنگا کام ہے. اس طریقے سے یہ الیکشنئرنگ بہت افیکٹو کاسٹلی افیئر ہے اور ایک عام آدمی کی ریچ سے باہر ہے. اس لیے اس میں صرف ایلیٹ کلاس کے لوگ اتنا پیسہ خرچ کر کے الیکشن کمپین کر سکتے ہیں اور الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. تو اکانومی آلسو اکنامکس اور فائنینشیل ہرڈلز ہمارے ملک میں ڈیموکریسی کو ہیمپر کر رہی ہیں. اس کے بعد اگلی جو ہرڈل میں فورتھ پیراگراف لکھنا ہے دیٹ از دی ایڈمنسٹریٹو ہرڈلز. اور ایڈمنسٹریٹو ہرڈلز کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک تو لیک آف پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی. آج تک اس ملک میں کسی کی پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہوتی ہے لیکن اس کو ہم فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیتے ہیں. یہاں پہ نہ کسی کی سوشل اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے، نہ کسی کی مورل اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے، نہ کسی کی ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے اور نہ کسی کی پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے. جتنے مرضی غلط پولیٹیکل ڈیسیجنز لے لیں اس کے بعد بھی لوگ سروائیو کر جاتے ہیں اور وہ اکاؤنٹ فار نہیں ہوتے. وینڈکٹیو ایٹیچیوڈ بائی دا رولنگ پارٹی، مس یوز آف اسٹیٹ مشینری، یہ بالکل کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہمارے پولیٹیکل پارٹیز خاص طور پہ جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے وہ بہت وینڈکٹیو ہوتی ہے ٹورڈز دی اپوزیشن، اور وہ اپوزیشن کو زج کرنے کے لیے، کارنر کرنے کے لیے، بلکہ ایٹ ٹائمز اس کو سیاست سے باہر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتی ہے اور اس میں مس یوز کرتی ہے اسٹیٹ مشینری کو. اور اس اسٹیٹ مشینری میں سب سے زیادہ مس یوز ہونے والی جو ہے دیٹ از دی پولیس، اور اس کے بعد یہ لا انفورسمنٹ ایجنسی. پولیس کو مس یوز کیا جاتا ہے، پولیٹیکل انفلوئنس کیا جاتا ہے پولیس کے پاس، اور اس کے بعد پھر جو اسٹیٹ کے دوسرے ادارے ہیں جیسے ایف آئی اے ہے یا جیسے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے تو اس کو آرم ٹوئسٹنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے. آرم ٹوئسٹنگ آف میڈیا، جرنلسٹ اینڈ اپوزیشن، اسی طریقے سے میڈیا کی آرم ٹوئسٹنگ کی جاتی ہے، اسی طریقے سے جرنلسٹ کی آرم ٹوئسٹنگ کی جاتی ہے، اسی طریقے سے اپوزیشن کی آرم ٹوئسٹنگ کی جاتی ہے، اور اسٹیٹ مشینری کو یوز کیا جاتا ہے ان سب کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا پریویسلی کہ کبھی پیمرا کو یوز کیا جاتا ہے میڈیا ہاؤسز کے خلاف اور ٹی وی چینلز کے خلاف، اور کبھی وہ ٹی وی چینلز کو آف ایئر کر دیا جاتا ہے، کبھی ٹی وی چینلز کو کیبل آپریٹرز کے ذریعے ان کی پوزیشنز چینج کر دی جاتی ہے، کبھی جرنلسٹ کو میسیجز کیے جاتے ہیں اور کبھی ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے، کبھی ان کو مینوپولیشن کی جاتی ہے کہ وہ کسی خاص ٹیلی ویژن چینل کے لیے کام نہ کریں. تو اسی طریقے سے اپوزیشن کی سائلنسنگ کی جاتی ہے اور فار سائلنسنگ آف وائس کی جاتی ہے، اور میڈیا کی جو ہے وہ سائلنسنگ آف وائس کی جاتی ہے، جرنلسٹ کی سائلنسنگ آف وائس کی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف جاتی ہیں جو ایک بیسک رائٹ ہے ہر سٹیزن کا، اور خاص طور پر میڈیا کا اور جرنلسٹ کا تو وہ ڈینائی کیا جاتا ہے. اور ایک کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن جو دی گئی ہے ان لوگوں کو فار فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف ایسوسیشن، تو اس کو ڈینائی کیا جاتا ہے. تو یہ والی ہرڈلز ہیں ہمارے ڈیموکریسی کے راستے میں، جس کو اگر ہم ریکال کریں ساری چیز کو، تو جو چیزیں ہم نے اس وقت ڈسکس کی ہیں ہرڈلز میں، تو 4 ہم نے ڈسٹنکٹیو چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں، جس کے اندر ہم نے پولیٹیکل ہرڈلز کی بات کی، ہم نے سوشل ہرڈلز کی بات کی، ہم نے اکنامک ہرڈلز کی بات کی، اور اس کے بعد ہم نے ایڈمنسٹریٹو ہرڈلز کی بات کی. اب ان ہرڈلز کی بات کرنے کے بعد ہم آتے ہیں کہ ہوپس کیا ہیں ڈیموکریسی کی. اب ہم جس سٹیج پہ اس وقت ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے یہاں سے ہمارا ڈیموکریسی کا فیوچر ہمیں کیا نظر آتا ہے، اور ہماری ہوپس کیا ہیں کہ پاکستان کی ڈیموکریسی کا ایک برائٹ کیریئر ہے. تو اس میں سب سے پہلا ہوپس آف ڈیموکریسی ان پاکستان، جو سب سے بڑی ہوپ ہے، دیٹ از دی کنٹینیوٹی آف دا پولیٹیکل سسٹم، کنٹینیوٹی آف دی پولیٹیکل پروسیس اینڈ ٹائملی الیکشنز. ہم پچھلے 3 مسلسل الیکشن جو ہیں وہ ٹائم پہ کرواتے آ رہے ہیں، اور اس الیکشن کے نتیجے میں پاکستان میں چینج آف گورنمنٹ ہوتا رہا ہے، اور ایک گورنمنٹ پولیٹیکل گورنمنٹ سے دوسری پولیٹیکل گورنمنٹ کو اقتدار منتقل ہوا ہے، اور یہ 3 مرتبہ ہوا ہے. دس ٹائم ابھی جو الیکشن ہونے والے ہیں ہمارے ملک کے اندر وہ 4تھی مرتبہ ہوگا کہ پاور جو ہے وہ ایک پیسفل طریقے سے ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے. تو یہ بہت خوش آئند ہے کہ پاکستان ایک پولیٹیکل پروسیس سے ہو کے اب 4تھی مرتبہ جو ہے وہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اقتدار ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کو منتقل کیا جائے گا، اور پولیٹیکل پارٹی جو گورنمنٹ کے سے مینڈیٹ لے کے آئے گی. تو یہ کنٹینیوٹی آف دی پولیٹیکل پروسیس گیوز اس دی ہوپ
فار ڈیموکریسی ان پاکستان. اور اگر اسی طریقے سے پولیٹیکل پروسیس جاری رہا تو ہمیں امید ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی بڑی ڈیپ روٹیڈ ہوگی اور وہ فلورش کرے گی. اس کے بعد کارڈیل سول ملٹری ریلیشنز بھی گارنٹی ہے کہ اب پاکستان میں پولیٹیکل پروسیس کنٹینیو رہے گا. اور خاص طور پہ اس میں جو آج کل سچویشن چل رہی ہے جس میں سول ملٹری ریلیشنز بہت کارڈیل ہیں اور ان کے اندر کسی قسم کی کوئی رفٹ نظر نہیں آ رہی، تو یہ بھی ہمیں ہوپ ہے کہ اسی طریقے سے یہ سول ملٹری ریلیشن شپ کارڈیل رہیں گے اور اس سے ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کیا جائے گا. پیسفل ٹرانسفر آف پاور ٹو الیکٹڈ ریپرزینٹیو، اور یہ بھی سب سے بڑی بات ہے کہ الیکشن ہونا اور اس کے نتیجے میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جو پبلک ول کے ساتھ جو آئی ہو، جو جنرل ول لے کے آئی ہو گورنمنٹ کی، یا جو مینڈیٹ لے کے آئی ہو، اس کو اگر پاور ٹرانسفر کر دی جائے تو اس سے ڈیموکریسی اسٹرینتھن ہوتی ہے. اور پاکستان میں یہ پروسیس اب چل نکلا ہے، اور پچھلے 3 الیکشن سے اور ایٹ لیسٹ 13 ایئر سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیسفل ٹرانسفر آف پاور فرام ون پارٹی ٹو دی ادر ہوتی ہے. تو اس سے ہمیں ہوپ مل رہی ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو جائے گی. دین از دی اپولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ اینڈ لیول پلئنگ فیلڈ فار آل پولیٹیکل پارٹیز. اگلی ہوپ ہماری یہ ہے کہ ہماری ملٹری نے جو خود اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ سے نیوٹرل ہوں گے اور آپ پولیٹیکل ہوں گے اور پولیٹیکل میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، یہ ایک بہت پازیٹیو اپروچ ہے. اور اگر اسی اپروچ کے ساتھ ہماری ڈیموکریسی آگے بڑھتی رہی اور واقعی اپنے کہے کے مطابق ملٹری جو ہے وہ کسی بھی طرح سے پالیٹکس میں انٹرفیئر نہیں کرے گی، تو یہ ایک بہت پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو سٹیپ ہوگا پاکستان میں ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنے میں. اور اس سے ہمیں ہوپ ملے گی کہ پاکستان کی ڈیموکریسی جو ہے وہ بالکل آگے صحیح ٹریک پہ چلے گی. لیکن اس کے لیے ایک پری کنڈیشن یہ ہے کہ جو پاکستان میں لیول پلئنگ فیلڈ دیا جائے سب کو، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنے دیا جائے، اور اس میں پبلک کی پارٹیسپیشن بھی زیادہ ہونی چاہیے. تو اس سے ہماری جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہونے کے امکانات ہیں اور ہماری ہوپس ہیں. اگلی بڑی ہوپ ہماری جو اس سسٹم کے ساتھ ہے، پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ، دیٹ از انکریزنگ پولیٹیکل awareness and vibrant media, particularly social media. گو ابھی تک ہمارے ملک میں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہت لو ہے، اور ایک آئیڈیل لٹریسی ریٹ میں ہم نہیں رہ رہے، اور ہمارے خطے کے ممالک جتنے بھی ہیں ان سب سے لو ہے ہمارا لٹریسی ریٹ. لیکن ایک خوشائند بات اور پازیٹیو سینس جو ہے اس میں پریویل کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل اویئرنیس لوگوں میں بہت آ رہی ہے. اور یہ پولیٹیکل اویئرنیس وائبرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کی وجہ سے آ رہی ہے. اب سوشل میڈیا نے اس حد تک انٹرینچ کر لیا ہے لوگوں میں کہ یہ پبلک پارٹیسپیشن یا پولیٹیکل پارٹیسپیشن سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کی ہو رہی ہے، اور اس سے پولیٹیکل اویئرنیس ہماری ضرور بڑھ رہی ہے. ہماری لٹریسی ریٹ اگر نہیں بھی بڑھ رہا تو اس سے متضاد جو پولیٹیکل اویئرنیس ہے لوگوں میں وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. اینڈ پیپل آر ویل اویئر آف دا پولیٹیکل تھنگز ویٹ آر ہیپننگ اراؤنڈ دیم، اور اس سے ہمیں ایک ہوپ ملتی ہے. اور ڈیجیٹل ڈیموکریسی اینڈ رول آف سوشل میڈیا اینڈ پولیٹیکل پارٹیسپیشن جو ڈیجیٹل ڈیموکریسی کے ذریعے ہوئی ہے، اور سوشل میڈیا نے جو رول پلے کیا ہے پولیٹیکل پارٹیسپیشن، دیٹ از مارولس. اور ایسے ہمیں یہی جو ہے وہ چیز ملتی ہے دیکھنے کو کہ اگر میڈیا اور سوشل میڈیا اسی طرح اپنا رول پلے کرتا رہا اور اسی طریقے سے پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے لیے وہ ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا رہا، تو اس سے ہماری پولیٹیکل اویئرنیس بڑھے گی، اور اس پولیٹیکل اویئرنیس کے بڑھنے سے ہمارے ملک کے اندر ڈیموکریسی اسٹرینتھن ہوگی. رول آف ٹرینڈس اینڈ ہیش ٹیگس اینڈ دی پولیٹیکل اویئرنیس. اور یہ جو ٹرینڈ چلتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر پازیٹیو سٹیپ ہے، اور اس میں ہیش ٹیگس کے ذریعے جس طرح لوگوں میں اویئرنیس اور میسیجز پہنچائے جاتے ہیں اور اس سے پولیٹیکل اویئرنیس کریٹ جاتی ہے، دیٹ ول ڈیفینیٹلی play a very positive role in increasing the political awareness among the masses. Political dialogue and debates through social media. Social media again provides a platform for political dialogue and debates، اور اس سے لوگوں میں اویئرنیس کریٹ ہوتی ہے، اور اویئرنیس کے ذریعے لوگ پھر اپنا بڑا مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. پرو ڈیموکریسی میڈیا ہائی. اس وقت میڈیا بھی ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہے، میڈیا بھی ڈیموکریسی کی فیور میں
جو بہت سارے سیمینار کر رہا ہے، ٹی وی ٹاک شوز ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ بڑے میچور قسم کے اینکر پرسنس کو بلایا جاتا ہے، اور وہ آ کے اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیتے ہیں چیزوں کے اوپر، تو اس سے بھی ایک اسٹرینتھن ملتی ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر اب روٹس، گراس روٹ لیول پہ جا رہی ہے، اور اس کی روٹس وہاں پہ اسٹرانگ ہو رہی ہیں. تو یہ ایک اور ہوپ ہمیں ملتی ہے بیکاز آف دی سوشل میڈیا، کہ سوشل میڈیا نے جو رول پلے کیا ہے ان سے بہت زیادہ آگے ہوپ ملی ہے. اس سے اگلی ہوپ جو ہمیں نظر آتی ہے، دیٹ از دی پازیٹیو رول پلیڈ بائی دا جوڈیشری. یہ جوڈیشری ہماری جو اس وقت ہے، یہ وہ ماضی کی جوڈیشری سے بہت مختلف ہے. اس کی آؤٹ لک ماضی کی جوڈیشری سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. ماضی کی جوڈیشری نے ہمیں جو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کا ایک سلوگن دیا تھا، وہ اب انہوں نے موجودہ جوڈیشری نے وہ اس کو دفن کر دیا ہے. بہت سے ایسے سچویشنز آئی ہیں جہاں پہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلے دیے ہیں، پرو ڈیموکریسی فیصلے دیے ہیں، اور خاص طور پر جو فیصلہ انہوں نے نو کانفیڈنس موشن کے درمیان اسپیکر کی رولنگ پہ دیا تھا، اور دوسرا جو انہوں نے پنجاب میں الیکشنز کے دوران جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے اوپر دیا تھا، یہ دونوں فیصلے جو ہیں یہ پرو ڈیموکریٹک فیصلے ہیں، اور یہ پرو کانسٹیٹیوشن فیصلے ہیں. تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ہماری جوڈیشری اب پرو ڈیموکریٹک ہے اور پرو کانسٹیٹیوشن ہے، اور یہ کسی قسم کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف قطن جانے کا نہیں کریں گے، اور یہ ہمیشہ کانسٹیٹیوشن ویلیوز کو اپ ہولڈ کریں گے. تو ہماری جوڈیشری سے بہت زیادہ ہوپس ہیں کہ وہ ملک کے اندر کسی بھی طرح سے ایسا کوئی انکانسٹیٹیوشنل سٹیپ نہیں ہونے دیں گے جو ہماری جوڈیشری کے، جو ہماری ڈیموکریسی کے لیے خطرناک ہو. تو اس میں enlightened and pro-democratic judiciary is our hope, and strong democratic stance by lawyers community and the bar associations. تو ہمارے لائرز نے بہت زیادہ سیکریفائس کیا ہے فار دی اپ ہولڈنگ آف دی کانسٹیٹیوشنل ویلیوز، اور سپرمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن کے لیے انہوں نے بڑی سیکریفائسز کی ہیں. تو یہ ہماری ہوپ ہے کہ لائر کمیونٹی کوئی ایسا کام جو ہے وہ ٹالریٹ نہیں کرے گی جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہو. تو یہ ہماری ہوپس ہیں. اب اس میں جو ہرڈلز ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کون سی ریکمنڈیشنز ہیں یا ہمارا وے فارورڈ کیا ہوگا ان ہرڈلز کو دور کرنے کے لیے، تو اس میں ہمارے پاس جو سب سے پہلی چیز آتی ہے دیٹ از اسٹیبلشمنٹ آف اسٹرانگ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن. جمہوریت ان ملکوں میں چلتی ہے جہاں پہ اسٹرانگ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہو، اور اسٹرانگ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز میں سب سے پہلے ہمیں سپرمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ پارلیمنٹ، ہمیں سب سے پہلے پارلیمنٹ کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. اور پارلیمنٹ کو اسٹرانگ اس وقت کریں گے جب پارلیمنٹ ہماری کانسٹیٹیوشن پہ اوپر عمل کرے گی، کانسٹیٹیوشنل ویلیو کو اپ ہولڈ کرنے کی کوشش کرے گی، اور وہ پرسنل اپنے جو چیزیں ہیں ان سے ہٹ کے نیشنل انٹرسٹ کا سوچے گی. تو اس وقت پارلیمنٹ ہماری مضبوط ہوگی، اور پارلیمنٹ اس صورت میں مضبوط ہوگی جب یہ ٹرو پبلک ریپرزینٹیو اس پہ جائیں گے. تو اس کے لیے ہمیں ایک تو اسٹرانگ اینڈ نیوٹرل الیکشن کمیشن کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. الیکشن کمیشن نے جتنے بھی اب تک الیکشن کروائے ہیں، انفارچونیٹلی الیکشن کمیشن پولیٹیکل پارٹی سے وہ کریڈیبلٹی نہیں لے سکا جو اس کو لینی چاہیے تھی. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے 2008 کے بعد جو الیکشن ہوئے ہیں، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے ان الیکشنز کی کریڈیبلٹی کو تسلیم نہیں کیا، اور الیکشن کمیشن کے اوپر فنگر ریزنگ ہوتی رہی ہے. تو اس کی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن کو فری، فیئر اینڈ امپارشل الیکشن کروانے میں اپنا مثبت رول پلے کرنا ہے. تو یہ اگر کرنا شروع کر دے تو ہماری ڈیموکریسی اسٹرانگ ہونی شروع ہو جائے گی. اس کے بعد اگلا ہمارا جو اس کے اندر پوائنٹ ہے، انٹروڈیوسنگ اسٹریٹ لا رجیم اینڈ الیکٹورل ریفارم. ہمیں ہمارے الیکٹورل لاز کے اندر بہت زیادہ ڈیفیکٹ ہے. ڈیموکریسی اسی وقت اسٹرانگ ہوگی جب پبلک پارٹیسپیشن ہو، لوگوں کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا کرنے دیا جائے، اور لوگ جس کو مینڈیٹ دینا چاہیں اس کو اگر حکومت کرنے دی جائے. تو اس کے بعد اگلا چیز ہے انشورنگ سول لبرٹیز اینڈ دی پروٹیکشن. جو سول لبرٹیز کانسٹیٹیوشن کے اندر دی ہوئی ہیں وہ لوگوں کا حق ہے، لوگوں کا رائٹ ہے، ان کو وہ سول لبرٹیز دینی چاہیے. اور اگر وہ سول لبرٹیز لوگوں کو مل جائے تو اس سے ہماری ڈیموکریسی اسٹرانگ ہوگی. اور ان سول لبرٹیز کے اندر جو سب سے زیادہ ضروری ہے دیٹ از فریڈم آف اسپیچ، ایکسپریشن،
freedom of assembly and freedom of association. تو پولیٹیکل پروسیس جب تک جاری رہے گا، جب تک فریڈم آف ایکسپریشن رہے گا، جب تک فریڈم آف اسمبلی رہے گی اور جب تک فریڈم آف ایسوسیشن ہے، تو اس وقت تک ہمارے لیے یہ زیادہ ہے کہ ڈیموکریسی فلورش کرتی رہے گی. اور یہ ہرڈلز اس کے رستے میں جو آ رہی ہیں وہی ہے کہ اگر کسی کو ایکسپریشن کا اظہار نہیں ہے، اگر میڈیا ہاؤسز پہ پابندی لگائی جائے، اگر لوگوں پہ پابندی لگائی جائے، اگر جرنلسٹ پہ پابندی لگائی جائے، یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے جلسہ جلوس یا ریلی کرنے پہ پابندی لگائی جائے، تو اس سے ڈیموکریسی ویک ہوتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کی ایٹ لیسٹ وہ چیزیں جو کانسٹیٹیوشن نے جن کی گارنٹی دی ہوئی ہے یا کانسٹیٹیوشن نے جن چیزوں کی پروٹیکشن دی ہوئی ہے، اگر ہم وہ کرنے دیں گے تو اس سے ہماری ڈیموکریسی اسٹرینتھن ہوگی. اینڈ the next one is accountability and rule of law. Accountability means everyone is answerable to the law. No one is above the law. تو جو لوگ اگر کوئی فائنینشیل کرپشن کر رہا ہے، ہی شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. جس نے ایڈمنسٹریٹو کرپشن کی ہے، جس نے سوشل یا مورل قسم کی کوئی ایکٹیویٹی اس کی ہے، تو مسٹ بی ٹیکن ٹو دا لا. اور یہ رول آف لا ہونا چاہیے. ایوری ون شوڈ بی ایکول بفور دی لا اینڈ ایوری ون شوڈ بی ٹریٹڈ ایکولی بائی دا لا اینڈ ایوری ون شوڈ بی گیون ایکول پروٹیکشن انڈر دی لا. تو یہ چیزیں ہیں جو اگر ہم کریں گے تو اس سے ہماری ڈیموکریسی کے راستے میں ہرڈلز جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی. تو اس کے بعد 5 نمبر پہ آپ نے اس کا کنکلوژن لکھنا ہے اور اس طریقے سے ہماری آؤٹ لائن یہ ہے مکمل ہو جائے گی. امید ہے اس میں دی گئی انفارمیشن اور جو آؤٹ لائن میں نے اسٹرکچر کر کے آپ کو دکھائی ہے یہ آپ کو ہیلپ کرے گی آپ کا ایسے لکھنے میں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میرے چینل CSS نالج کو سبسکرائب کر لیں تاکہ CSS سے ریلیٹڈ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.